بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن سلسلہ قرآنی سیغے کے اندر ہم آتو کی تعلیل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا معنی ہے تم سب مرد دو یا تم سب مرد لاؤ۔ یہ سیغہ جمع مذکر حاضر ہے۔ سا اقسام میں فعل امر حاضر معروف ہے۔ شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے، باب افعال سے ہے۔ ہفت اقسام میں یہ محموز الفا ہے اور ناقص یائی ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ حمزہ، تا اور یا ہے۔ حروف اصلیہ میں سے اگر کوئی حرف حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں، اور اگر وہ حمزہ فا کلمے میں آ رہا ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ اس کے حروف اصلیہ میں سے حمزہ فا کلمے میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو محموز الفا کہیں گے، اور ناقص اس وجہ سے کہیں گے کہ وہ کلمہ کے جس کے حرف اصلیہ میں سے لام کلمہ حرف علت ہو اس کو ہم ناقص کہتے ہیں۔ اگر وہ حرف علت یا ہو تو ہم ناقص یائی کہتے ہیں، اور اگر واو ہو تو ناقص واوی کہتے ہیں۔ اس کا لام کلمہ ناقص ہے، یعنی حرف علت لام کلمے میں آ رہا ہے اور وہ حرف علت یا ہے، تو اس کو ہم ناقص یائی کہیں گے۔ آتو کی اصل اتیو بر وزن افعلو تھی، جیسے اکرمو۔ اتیو سے آتو ان دو قاعدوں کی وجہ سے ہوا۔ نصاب الصرف ہے، صفحہ نمبر 173 ہے، اور وجوبی تخفیف کے قواعد میں سے محموز کے جو قواعد ہے اس کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائیں، دو حمزہ آ جائیں، جیسے یہاں پر اتیو میں دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرا ساکن ہو، یہاں پر دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو اسے یعنی دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کیا ہے؟ حمزہ، اس کے اوپر حرکت کیا آ رہی ہے؟ زبر یہ کون سے حرف علت کو چاہتا ہے؟ کیونکہ حرف علت 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ زبر الف کو چاہتا ہے، زیر یا کو چاہتا ہے، اور پیش واو کو چاہتا ہے، تو ہم اس دوسرے حمزہ کو حرف علت سے تبدیل کریں گے، اور اس کے اندر معیار کیا ہوگا؟ معیار ما قبل حرف کی حرکت ہوگی۔ اگر یہ حرکت زبر ہے تو ہم اس دوسرے حمزہ کو الف سے تبدیل کریں گے، اگر اس حمزہ کے اوپر حرکت زیر ہو تو دوسرے حمزہ کو ہم یا سے تبدیل کریں گے، اور اگر اس حمزہ پر یعنی پہلے حمزہ پر پیش ہو تو اس دوسرے حمزہ کو ہم واو سے تبدیل کریں گے۔ تو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جیسے امنا سے آمنا ہو گیا، کیونکہ یہاں پر دو حمزہ جمع ہو گئے تھے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب تھا، تو ہم نے امنا سے اس کو آمنا کر دیا، یعنی اس حمزہ کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا۔ جب اس کو الف سے تبدیل کیا تو یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اسی طرح امینا سے اومینا، یہاں پر دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ پہلے حمزہ کے اوپر حرکت پیش ہے، اور پیش جس حرف علت کو چاہتا ہے واو ہے، تو ہم نے اس کو واو سے تبدیل کر دیا۔ تو ایک قاعدہ تو اس کے اندر یہ لگا ہے، اتیو سے یہ ہو گیا آتیو۔ محموز کا قاعدہ لگانے کے بعد اتیو سے یہ آتیو ہو گیا۔ اب اس میں ناقص کا قاعدہ لگائیں گے۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 5 ہے، کتاب کا نام نصاب الصرف ہے، صفحہ نمبر 247 ہے۔ اس کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ لام کلمے میں یا مضموم ہو، جیسے یہاں پر لام کلمے میں یا مضموم ہے، ما قبل مکسور ہو، یعنی یا کا ما قبل حرف جو ہے وہ مکسور ہو، یا سے پہلے تا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، یہ مکسور ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ ما بعد، یعنی یا کا ما بعد واو جمع ہو، یعنی جمع کی واو ہو۔ اس قاعدے کے اندر 3 شرط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط لام کلمے میں یا مضموم ہو، دوسری شرط یا کا ما قبل حرف مکسور ہو، اس کے نیچے زیر ہو، اور تیسری شرط یا کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ واو ہو، واو جمع ہو۔ تو یا کی حرکت ما قبل کو دے کر یا کو حذف کرنا واجب ہے۔ یا کی حرکت ہم نے تا کو دے دی، لیکن پہلے تا کی حرکت کو ہم حذف کریں گے۔ جب ہم نے یا کی حرکت تا کو دی، تا کی حرکت کو حذف کرنے کے بعد تو یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن، اور دو ساکنوں کا جمع ہونا جائز نہیں۔ واو کو ہم حذف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے، لہٰذا یا کو ہم حذف کریں گے، اور یا کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب اس پر ہم نے ناقص کا قاعدہ لگایا اور محموز کا قاعدہ پہلے ہی لگا چکے تھے، تو یہ اتیو سے آتو بن گیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس علم کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔